بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ کے چند مسائل ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایسا مسئلہ ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم ہے۔ آپ اس مسئلے کو بغور سماعت فرمائیے، خود اس مسئلے پر عمل پیرا ہو جائے، اپنے دوست احباب رشتہ دار حقدار ہر مسلمان کو اس مسئلے پر عمل پیرانے کی کوشش کیجیے، خود بھی اپنا ایمان بچائیے اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور ہر مسلمان کا اس مسئلے کے ذریعے ایمان بچانے کی کوشش کیجیے۔ لہذا یہ جو میں مسئلہ ابھی بیان کرنے والا ہوں، آپ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے سامنے کھانے کی چیز رکھ دیتے ہیں یا اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز دیتے ہیں، اگر وہ چیز جو کھانے کی ہے تھوڑی ہو، آپ اس سے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیجئے، تو وہ شخص واپس جواب دیتا ہے جب کھانا ہی کم ہے تو بسم اللہ بیچارہ کیا کرے۔ یہ لفظ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہی اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ میں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے۔ لہذا جیسے اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایک تو اس کا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے، نکاح بھی ساتھ میں ٹوٹ چکا ہے، اس کو اب دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، اور شادی شدہ ہے تو دوبارہ دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح پڑھانا پڑے گا۔ لہذا آپ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے، اس مسئلے پر عمل پیرا ہو جائے، اپنا ایمان بچانے کی کوشش کیجئے اس مسئلے کے ذریعے۔ اب ہم بسم اللہ کے اور مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ بہت سے صحابہ اور علماء کرام کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کوئی سورت کا جز نہیں، مگر سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اسی سورت کا جز ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کریم کا، اور جس طرح قرآن کریم کا بغیر وضو کے لکھنا اور پکڑنا جائز نہیں، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا اور جس کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہو اس کا پکڑنا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ تراویح میں پورا قرآن کریم ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس لیے ایک مرتبہ اسے بھی زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم پڑھنے اور سننے والوں سب کا مکمل ہو جائے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ جانور مردار ہو گیا ہے، اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر سہون بسم اللہ چھوٹ جائے تو پھر اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو درمیان میں کہنے سے سنت ادا نہ ہوگی، کیونکہ پورا وضو عمل واحد ہے، برخلاف کھانے کے کہ اس کا ہر لقمہ اور ہر گھونٹ الگ الگ عمل ہے، وہاں سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کھانے کا ہر لقمہ ہر گھونٹ الگ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وضو میں ایسا نہیں ہے۔ اگر وضو کے ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، درمیان میں یاد آ جائے تو اب سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ پورا وضو جو ہے وہ عمل واحد کے درجے میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ
وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اعوذ باللہ کہاں پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی میں بات کروں گا۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر ایک کو بسم اللہ کی قدر نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات کی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت موعود پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔